السلام علیکم دوستو، ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ دوستو، ستمبر 1945 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ستمبر 1945 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ دوستو، یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رنگ کر بلاخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمنوں سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بھی بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ دشمن نے تیز فائرنگ شروع کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا ہے۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے۔
مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک بلال حسین شہید کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک بلال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرأت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔